أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا وشفيعنا أبي القاسم الطيبين الطاهرين المعصومين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى يوم الدين. أما بعد فقد قال الله سبحانه تبارك وتعالى في كتابه المبين وهو أصدق الصادقين: لا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار. صلوات ارشاد اقدس جناب رب العزت ہے کہ دیکھو تمہارا ہلکا سا جھکاؤ بھی ان لوگوں کی طرف نہ ہو جنہوں نے ظلم کیا، ورنہ جہنم تمہیں کھینچ لے. عزیزان گرامی، ہمارے آپ کے درمیان گفتگو ظلم پر چل رہی ہے کہ اسلام ظلم کے سخت خلاف ہے اور سماج کے کسی طبقے پر، یہاں تک کہ جانوروں اور درختوں تک پر ظلم برداشت نہیں کرتا. آدمی تو بڑی چیز ہے، انسانوں نے آج معلوم کیا ہے اور آج کی دنیا میں یہ آوازیں اٹھتی ہیں کہ جانوروں کے اوپر ظلم نہیں ہونا چاہیے. لیکن آپ مولا کائنات علی بن ابی طالب کا پڑھیں، نہج البلاغہ میں موجود، جو آپ نے اپنے زکوٰۃ وصول کرنے والے لوگوں کو آرڈر دیا ہے کہ جب تم زکوٰۃ کے جانور لے کے آؤ تو اگر دو راستے ہوں، ایک راستہ ہرا بھرا ہو، اس میں پانی ملتا ہو مگر وہ دور کا راستہ ہو، اور ایک راستہ سوکھا ہو اور اس میں گھاس اور پانی نہ ہو مگر وہ قریب کا راستہ ہو، تو دیکھو ہرگز جانوروں کو لے کے خشک راستوں سے نہ آنا، اس لیے کہ ان کو تکلیف ہوگی. تم بھیڑ کے راستے سے آنا مگر ہرے بھرے راستوں سے آنا. دوسری جگہ ارشاد فرمایا کہ دیکھو اگر جانور کے پیر میں کوئی تکلیف ہو تو تیز نہ چلنا ورنہ اس کو تکلیف ہوگی، آہستہ آہستہ چلنا. مولا علی نے جانوروں کی تکلیف کا احساس کیا. یہ احکام ہیں ان لوگوں کو جو زکوٰۃ کے جانور لے کے آتے تھے. اسلام نے جن جانوروں کے ذبح کرنے کو جائز بتایا ہے ان کے لیے آداب ذبح معین کیے ہیں، اور اس میں یہ شرط لگائی ہے کہ ان کو پانی پلا لینا، ان کو کھانا کھلا لینا، اور جس چھری سے ذبح کیے جائیں وہ تیز ہو تاکہ انہیں تکلیف نہ ہو. آپ پڑھیے اسلام. بدنصیبی تو یہ ہے
کہ لوگوں نے اسلام دیکھا ہی نہیں، اسلام کے نام پر بادشاہتیں دیکھی۔ ارے اسلام دیکھا ہوتا تو دنیا کی سیدھا ہوتی۔ ایک واقعہ تو شاید اس مجلس کے بچے کو یاد ہو کہ مولا علی جب 19ویں رمضان کو سحر کے وقت گھر سے نکل رہے تھے تو گھر میں پلے ہوئے جانوروں کے لیے وصیت فرمائی تھی۔ وہ بتیں جو گھر میں پلی تھی ان کے لیے وصیت فرمائی تھی کہ ان کے آب و دانے کا خیال رکھنا، اور اگر نہ خیال رکھنا تو آزاد کر دینا۔ یہ ملک خدا میں زمین خدا پر اپنا رزق خود کھا لیں گے۔ یہ مولا علی کی وصیتیں ہیں جانوروں کے لیے، یعنی اسلام جانور پر بھی ظلم برداشت نہیں کرتا۔ اب آئیے، سرور کائنات کی بھی حدیثیں ہیں اور مولا علی کے بھی ارشاد ہیں کہ ہرے درختوں کو نہ کاٹو۔ مولا علی نے درختوں کے لیے جتنی وصیتیں کی ہیں، جتنے ارشادات ہیں، وہ کتابوں کے اندر موجود ہیں۔ درخت لگاؤ، زمینوں کو لہلاؤ، ایک درخت کاٹو تو ایک لگا دو۔ آج دنیا یہ کہہ رہی ہے، آج سے 1400 برس پہلے کہا گیا، سرور کائنات کی حدیث ہے رسول اللہ کی کہ خمسۃ فی قبورہم وثوابہم فی دیوانہم، 5 آدمی اپنی قبروں میں رہیں گے مگر ان کا نام عمل کھلا رہے گا۔ من بنا مسجدن، جس نے مسجد بنائی، من کتب مصحفن، جس نے قرآن کی کتابت کی، لکھا۔ یہ دونوں کام مذہبی ہیں۔ اس کے بعد 2 کام خالص انسانی ہیں۔ من حفر بیرن، جس نے کنواں کھودا تو اس سے خلق خدا کو پانی ملے گا۔ من غرس نخلن، جس نے سائیدار، جس نے درخت لگایا، پھل پھول سایہ، درخت سے بڑے فائدے ہیں۔ مولا علی نے رسول اللہ کے بعد جب حالات کو دیکھتے ہوئے مدینے سے باہر قیام فرمایا اپنی زمین پر، تو علی نے زمین کی تقدیر بدل دی۔ ایک طرف مسائل بھی بیان ہوتے تھے، ایک طرف پوچھنے والے وہیں پوچھنے بھی آتے تھے، ایک طرف اسلام کی گتھیاں بھی حل ہوتی تھیں، ایک طرف شاگردوں کا حلقہ بھی ساتھ رہتا تھا، اور علی کے ہاتھ زمین کے اوپر کام کرنے میں مصروف رہتے تھے۔ علی کے ہاتھ زمین پر کام کرنے میں مصروف رہتے تھے، درخت لگانا، کیاریاں بنانا، درختوں کو سینچنا۔ اور عزیزان گرامی، جہاں جہاں میری آواز جا رہی ہے سنیے گا اس جملے کو، شاید انسانیت کی تاریخ میں پہلا اور آخری جملہ ہو۔ میری تحقیق کچھ زیادہ نہیں ہے، ہو سکتا ہے کسی اور مفکر و عالم و دانشور نے یہ بات کہی ہو، لیکن میری نالج میں نہیں ہے۔ میری نالج میں صرف ایک آواز ہے اور وہ ہے علی کی آواز۔ عاملوں کو لکھتے ہیں، عامل سے مراد گورنر جو ہوتے تھے اسٹیٹ کے، کہ جب تم دیکھیے آدمی پر رحم، جانور پر رحم، درخت پر رحم، اب آئیے نہیں، غیر جاندار چیز زمین پر رحم، زمین پر ظلم نہ ہو۔ لکھتے ہیں جب تم زمینوں سے ریونیو وصولنا، پیسے وصولنا، تو اس میں زمین کا حصہ بھی لگانا۔
اور وہ زمین کو واپس کر دینا. اس طرح تمہاری زمینیں ہمیشہ لہلہاتی رہیں گی اور فرٹائل رہیں گی. میں نے ایک ہی مفکر دنیا میں دیکھا جس نے تقسیم کے وقت زمین کو یاد رکھا، اور شاید وجہ یہ ہو کہ ایک ہی ابو تراب بھی ہے. تو عزیزان گرامی، اسلام نہ انسان پر ظلم کی اجازت دیتا ہے، نہ جانور پر ظلم کی اجازت دیتا ہے، نہ درختوں پر ظلم کی اجازت دیتا ہے، اور نہ زمینوں پر ظلم کی اجازت دیتا ہے. اسلام دین عدل ہے. اب آئیے میں بیان کو آگے بڑھاتے ہوئے آپ کی خدمت میں یاد کروں کہ ظلم دو طرح کا ہوتا ہے. اس کو میرے بچے اور نوجوان ذرا غور سے سنیں. ظلم دنیا میں دو طرح کا ہوتا ہے. ایک یہ کہ آدمی خود اپنے اوپر ظلم کرے، اور ایک یہ کہ آدمی دوسرے پر ظلم کرے. جو اپنے اوپر ظلم کرتا ہے اس کو شریعت کی زبان میں ظالم لنفسہ کہتے ہیں، یعنی اپنے نفس پر ظلم کرنے والا. اور جو دوسرے پر ظلم کرتا ہے اس کو شریعت کی زبان میں ظالم لغیرہ ہی کہتے ہیں، یعنی دوسرے پر ظلم کرنے والا. اب اپنے اوپر ظلم کیسے ہوتا ہے اور دوسرے پر ظلم کیسے ہوتا ہے، اس کی میں بالکل بچوں کی سی مثال دے دوں تاکہ بچوں کی سمجھ میں آ جائے. آپ کا لڑکا اگر محلے کے دوسرے لڑکوں کو ڈھیلا مار رہا ہے تو یہ ظالم لغیرہ ہی ہے. جو لڑکا گزرا وہ ڈھیلے جمع کیے رکھے اور تاک کے اس نے ایک مارا اس کے سر. محلے بھر سے فریاد آ رہی ہے، لڑکے روتے چلے آ رہے ہیں. تو اگر لڑکا یہ حرکت کر رہا ہے تو یہ ظالم لغیرہ ہی ہے، یعنی اس کے ظلم کا اثر محلے کے دوسرے بچوں پر پڑ رہا ہے. اور اگر اس کا سینہ جکڑا ہے اور اس کو نیمونیا کا اثر ہے اور یہ آئس کریم کھا رہا ہے تو یہ ظالم لنفسہ ہی ہے. اس کے آئس کریم کھانے سے دوسرے بچے کو کوئی نقصان نہیں پہنچے گا، مگر 3 راتوں اس کی سانس پھولے گی، سینہ جکڑا رہے گا، کنجیشن ہوگا، انجیکشن لگیں گے، دوائیں کھلائی جائیں گی، برا حال رہے گا. تو عزیزان گرامی، ظالم لنفسہ ہی وہ ہے جو اپنے اوپر ظلم کرے، ظالم لغیرہ ہی وہ ہے جو دوسرے پر ظلم کرے. اگر میں کسی کو تماچا ماروں تو میں ظالم لغیرہ ہی ہوں،
یعنی میرے ظلم کا اثر دوسرے تک پہنچا، اور اگر میں جھوٹ بولوں تو میں ظالم نفس ہی ہوں، میں نے اپنے کیریکٹر پر دھبا لگایا۔ تو عزیزان گرامی، اسلام نہ ظالم نفس ہی کو پسند کرتا ہے اور نہ ظالم غیر ہی کو پسند کرتا ہے، یعنی اپنے نفس پر ظلم کرنے والا بھی ظالم ہے اور دوسرے کو ستانے والا بھی ظالم۔ بہت سے گناہ ایسے ہیں جن کا اثر کسی دوسرے پر نہیں پڑتا۔ اگر ایک آدمی شرک کرتا ہے تو یہ اس کے اپنے عقیدے کا معاملہ ہے۔ اچھا پڑوسی ہے، اچھا آدمی ہے، کسی کو ستاتا نہیں ہے، کسی کا حق چھین کے کھاتا نہیں ہے، اس سے کسی کو تکلیف نہیں ہے، مگر وہ مشرک ہے، وہ آدمی مشرک ہے۔ آپ جانتے ہیں قرآن کیا کہتا ہے؟ پڑھیے سورہ لقمان، یا ارشاد ہو رہا ہے وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ۔ اس وقت کو یاد کیجئے میرے حبیب، جب لقمان اپنے بیٹے سے باتیں کر رہے تھے اور وہ اپنے بیٹے کو بات کہہ رہے تھے، اور بات کہتے ہوئے انہوں نے یہ بات کہی کہ بیٹا دیکھو، کبھی خدا کا شرک نہ کرنا، کسی کو اللہ کا شریک نہ قرار دینا، اس لیے کہ شرک ظلم عظیم ہے، شرک ظلم عظیم ہے۔ کہیں پر ذہن کے کمپیوٹر کی میموری میں یہ بات ڈالتے چلیے کہ شرک ظلم عظیم ہے۔ شاید کہیں پر مجھے اس جملے کی ضرورت پڑے تو میں آپ کے برین کے کمپیوٹر سے یہ جملہ نکلواؤں گا کہ شرک ظلم عظیم، دوسروں کو ستانا یہ بھی بہت بڑا ظلم ہے۔ جس ماحول میں اسلام آیا تھا وہ ظلم سے چھلک رہا تھا، اس لیے کہ وہاں ہزاروں کی تعداد میں ایسے پائے جاتے تھے جو ظالم نفس ہی بھی تھے اور ظالم غیر ہی بھی تھے۔ ظالم نفس ہی اس لیے تھے کہ مشرک تھے، ظالم نفس ہی اس لیے تھے کہ مشرک تھے، ظالم غیر ہی اس لیے تھے کہ غریبوں پر، غلاموں پر، کالوں پر اور عورتوں پر، کمزوروں پر بے انتہا ظلم کرتے تھے۔ اور جب اسلام آ گیا تو انہوں نے مسلمانوں پر ظلم کرنا شروع کیا اور مسلمانوں کو اس طریقے سے ٹارچر کرتے تھے کہ دیکھنے والے عبرت حاصل کریں۔ آپ سوچ بھی نہیں سکتے ان کی سنگ دلی کو کہ عرب کی دھوپ، اور جس نے مکے کی دھوپ دیکھی ہے وہی جانتا ہے کہ مکے کی دھوپ کیا ہے۔ سورج کی شعاعیں بالکل سیدھی پڑتی ہیں،
اور دھوپ کی کرنیں تیر کی طرح جسم کے اندر اترتی محسوس ہوتی. کہنے کو 45 46 وہ 50 ڈگری کی ہوتا ہے. پتھر دہک رہا ہے, اس پر لٹا دیا گیا مسلمان کو اور زنجیروں سے باندھ دیا گیا اور نیزوں سے کوچے دیے جا رہے ہیں. آپ مجھے یہ بتائیے کہ اگر ایسے ظالم انسان آج کے قانون کے ہاتھ میں آئے ہیں تو آج کا قانون ان کے ساتھ کیا سلوک کرے؟ عورتیں, مرد, بوڑھے, جوان, بچے, سب کے ساتھ یہ سلوک ہو رہا ہے. عرب کی دہکتی دھوپ میں پتھروں پہ لٹائے گئے ہیں اور ان کو نیزوں سے کوچے دیے جا رہے ہیں. آپ نے رسول کے ایک بڑے باعظمت صحابی کا نام سنا ہوگا, حضرت عمار یاسر. حضرت عمار یاسر کے والد اور والدہ دونوں کو کافروں نے اسی طریقے سے دہکتے ہوئے پتھروں پر لٹا کے نیزوں سے کوس کوس کے مار ڈالا. تاریخ گواہ پڑھ لیجیے. میں آپ سے یہ سوال کرتا ہوں کہ آج کی سویلائز دنیا کو اگر ایسے مجرم ملے تو آج کی مہذب دنیا کا قانون ان کے ساتھ کیا سلوک کرے گا؟ چاہے وہ ہندوستان کا قانون ہو یا وہ انگلستان کا قانون ہو یا وہ یونائٹڈ اسٹیٹ کا قانون ہو یا دنیا کے کسی مہذب ملک کا قانون ہو. یقیناً اس مجلس کو سننے والوں میں چند آدمی قانون داں بھی ہوں گے. میں قانون کا اسٹوڈنٹ کبھی نہیں رہا, میں دفعہ نہیں بتا سکتا, لیکن قانون کے جاننے والے بتائیں گے کہ اگر ایسے قاتل قانون کے ہاتھ لگیں تو کیا سلوک ہوگا ان کے ساتھ. کیا ان کی گارلینڈنگ ہوگی؟ کیا ان کو ہار پہنائے جائیں گے؟ کیا ان کو ریسیپشن دیے جائیں گے؟ کیا یہ جلسوں میں ویلکم کیے جائیں گے؟ یا قانون ان کی طاق میں رہے گا کہ جہاں ملے وہاں ان کو ان کے آخری انجام تک پہنچاؤ؟ اب اگر ایسے ظالموں کی طاق میں قانون ہو اور قانون یہ کہے کہ جہاں ملے انہیں قتل کر دو اور کچھ لوگ ان کی طرف سے حمایتی بن کے کھڑے ہو جائیں تو آپ کیا کہتے ہیں اس کے لیے؟ عزیزان گرامی، بدنصیبی کی بات یہ ہے کہ کچھ لوگ قرآن کو غلط طریقے سے پیش کرتے ہیں. یہ آواز اور یہ بیان ان سب کے لیے ہے جو مختلف حصوں میں میری آواز سن رہے ہیں دنیا کی. قرآن میں آیتیں دو طرح کی ہیں. ایک وہ ہیں جو ہمیشہ کے لیے ہیں اور ایک وہ ہیں جو وقتی معاملات کے لیے ہیں. قرآن کے وقتی معاملات کی آیتوں کو ہمیشہ کے لیے پیش کرنا یا قرآن کی ہمیشہ کی آیتوں کو
وقتی معاملات کے لیے پیش کرنا قرآن کے ساتھ بھی غداری ہے اور علمی ناانصافی بھی ہے۔ آج ہندوستان میں بھی اور ہندوستان کے باہر بھی اس آیت کا بہت چرچا ہے کہ قرآن کو نان مسلم کے لیے کہتا ہے فَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ، ان کو مار ڈالو جہاں ملے۔ یہ ہر ایک کے لیے نہیں کہتا، قاتلوں کے لیے، ظالموں کے لیے، خونیوں کے لیے۔ سمجھے آپ؟ ہر ایک کے لیے نہیں، نان مسلم کے لیے قرآن کا ہمیشہ کا حکم جو ہے وہ الگ ہے، اور خاص ظالموں کے لیے جو حکم ہے وہ الگ ہے۔ ہمیشہ کا حکم جو ہے وہ پورے سورے کی صورت میں ہے۔ جن نان مسلم سے ہمارا کوئی جھگڑا نہیں ہے، جو ہمارے پڑوسی ہیں، جو آرام سے رہتے ہیں اور ہمیں رہنے دیتے ہیں، ان سے اسلام کا کوئی جھگڑا نہیں ہے۔ ان کے لیے جو قرآن نے کہا ہے وہ سن لیجئے، وہ یہ ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کے بعد ارشاد ہوا کہ قل یا ایھا الکافرون، اے رسول کہہ دیجئے کہ اے کافروں، ہے نان مسلم، ہے نان بلیورز، لا اعبد ما تعبدون، ہم اس کی عبادت نہیں کرتے جس کی تم کرتے ہو، ہم اس کی عبادت نہیں کرتے جس کی تم کرتے ہو، وَلَا أَنْتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ، اور نہ تم اس کی عبادت کرتے ہو جس کی ہم کرتے ہیں، وَلَا أَنَا عَابِدٌ مَا عَبَدتُّمْ، اور نہ ہم اس کی عبادت کرتے ہیں جس کی تم کرتے ہو، وَلَا أَنْتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ، اور نہ تم اس کی عبادت کرتے ہو جس کی ہم کرتے ہیں۔ یہ ایک ہی بات جو 2 دفعہ ریپیٹ ہوئی، اب اللہ کی مصلحت کو اللہ جانے، ہو سکتا ہے کہ پرابلم کو ہائی لائٹ کرنے کے لیے ہوئی ہو، یا جو بھی اللہ کی مصلحت ہو۔ بہرحال میں اس کے لیے معاذ اللہ یقین کے ساتھ کچھ کہنے کا حقدار بھی نہیں ہوں، لیکن یہ ایک بات 2 دفعہ کہی گئی کہ اے کافروں، جس کی ہم عبادت کرتے ہیں اس کی تم نہیں کرتے، جس کی تم کرتے ہو اس کی ہم نہیں کرتے، جس کی ہم عبادت کرتے ہیں اس کی تم نہیں کرتے، جس کی تم عبادت کرتے ہو اس کی ہم نہیں کرتے۔ یہ تو پرابلم ہے، تمہارا راستہ الگ ہے، ہمارا راستہ الگ ہے، تمہارا معبود الگ ہے، ہمارا معبود الگ ہے، تم جس کو معبود مانتے ہو اس کو ہم نہیں مانتے، جس کو ہم مانتے ہیں اس کو تم نہیں مانتے، تو ہو کیا؟ تو اب بتایا گیا کہ لکم دینکم ولی دین، تم اپنے دین پر رہو، اپنے دین پر رہو، بھائی تم اپنے گھر کھل رہو، ہم اپنے گھر کھل رہے ہیں، تم اپنے دین پر رہو، ہم اپنے دین پر رہیں، تم جس کو صحیح سمجھتے ہو اس کو مانو، ہم جس کو صحیح سمجھتے ہو اس کو مانو۔ تو عزیزان گرامی، یہ تو عام لوگوں کے لیے حکم ہے۔ اب جنہوں نے قتل کیا ہے، جنہوں نے خون کیے ہیں، جنہوں نے لوگوں کو گھر سے نکالا ہے، جنہوں نے لوگوں کے بچے مار ڈالے ہیں، جنہوں نے لوگوں کے سامان لوٹ لیے ہیں، جنہوں نے دہشت گردی کی ہے،
جو ٹیررسٹ رہے ہیں ان کے لیے اسلام کیا ہے؟ آپ مجھے کسی سویلائز سوسائٹی سے اور کسی مہذب دنیا سے ان کے مسئلے کا حل بتا دیجئے، میں وہی پیش کر دوں گا۔ لیکن جب ایسے ظالم لوگوں کا بھی وجود ہے اور وہ آج بھی اپنی کانسپریسی سے باز نہیں آ رہے ہیں اور آج بھی اپنی سازشوں سے باز نہیں آ رہے ہیں، تو ایسے لوگوں کے لیے اگر قرآن یہ کہے کہ جہاں ملیں ختم کر دو، تو یہ کوئی ظلم و ناانصافی کی بات نہیں، مگر بدنصیبی کی بات یہ ہے کہ بادشاہتوں نے لشکر کشی کے لیے، مہم جوئی کے لیے، اقتدار حاصل کرنے کے لیے قرآن کی ان آیتوں کو جو دائمی تھی پس پش ڈالا، اس لیے کہ لکم دینکم ولی دین کی موجودگی میں کسی لشکر کشی کا جواز نہیں تھا۔ سمجھے آپ؟ اور فَقْتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ کے بینر کو سامنے رکھا۔ عزیزان گرامی، مذہب کے ساتھ جو سیاسی کھیل ہوئے ہیں، یہ سارے اعتراض اور سارے الزام جو ہیں بہت کچھ انہی کا نتیجہ ہے، اور اسی لیے ہم اپنی مجلسوں کے ذریعے دنیا کے سامنے جہاں تک ہو سکے یہ ظاہر کرنا چاہتے ہیں کہ ان مجلسوں میں ظالم بادشاہوں کا اسلام نہیں بیان ہوتا، مظلوم اہل بیت کا اسلام بیان حضران گرامی، آپ ہم سب کا فرض ہے کہ اپنے مظلوم مذہب کی مدد کریں اور دنیا کے سامنے اپنی زبان کے ذریعے، اپنے کردار کے ذریعے اصلی اسلام کی تصویر پیش کریں۔ اور ایک بات میں آپ سے عرض کر دوں، اس کو ذہن میں رکھیے گا کہ بگڑ جانا، لڑ لینا، غصہ کر لینا اور آستینیں الٹ لینا اور پرووک ہو جانا تبلیغ کے لیے ہمیشہ مضر ہوتا ہے۔ جی، غصہ آ گیا اگر آپ کو تو آپ تبلیغ نہیں کر سکتے، بگڑ گئے آپ تو آپ تبلیغ نہیں کر سکتے، کسی کو آپ نے اپنا دشمن سمجھ لیا تو آپ تبلیغ نہیں کر سکتے۔ دیکھیے، میں عمر کی اس منزل پر آ گیا ہوں
کیا بچوں کا کم از کم مشورہ دینے کا تو حق آپ مجھے دیں گے؟ کم از کم یہ صفائی داری کا اتنا حق تو ہوگا کہ میں نوجوانوں کو مشورہ دے سکوں۔ دیکھیے، مسلم پرابلم کا یہ حل نہیں ہے کہ آپ ہر ایک کے لیے یہ کہتے پھریے یہ دشمن اسلام ہے، یہ دشمن اسلام ہے، یہ دشمن اسلام ہے، یہ دشمن اسلام ہے۔ سوال یہ ہے کہ دشمن دوست بھی تو بنایا جاتا ہے۔ یہ مسئلے کا حل نہیں ہے کہ ہم چاروں طرف سے دشمنوں میں گھرے ہیں۔ یہ تو محض اپنی بے عملی کا ثبوت ہے کہ ارے ہمارے دشمن ہمیں کچھ کرنے ہی نہیں دیتے، سب دشمن اسلام ہیں، سب دشمن اسلام ہیں، چاروں طرف اسلام دشمنوں کے نرغے میں گھرا ہے۔ اگر گھرا ہے تو آپ دشمنوں کو دوست بنانے کی کیا ترکیب کر رہے ہیں؟ بھیا دیکھو، میں پریکٹیکل آدمی ہوں، میں خوابوں میں زندہ رہنے کا قائل نہیں ہوں۔ دیکھیے، جذباتی باتیں جو ہوتی ہیں ان سے کبھی مسئلے حل نہیں ہوتے۔ اگر آپ دشمنوں میں گھرے ہیں تو دو ہی صورتیں ہیں، یا تو دشمنوں کی غلط فہمی دور کر کے انہیں دوست بنائیے، یہ عمدہ ترکیب ہے، یہ اچھی ترکیب ہے کہ آپ دشمنوں کی مس انڈرسٹینڈنگ، غلط فہمی دور کیجیے اور ان کو اپنا دوست بنائیے، یا تو یہ کیجیے، اور یا پھر ایک نسخہ دوسرا ہے خطرناک، چاہے وہ کیجیے، اور وہ یہ ہے کہ یا پھر اتنی طاقت پیدا کیجیے اپنے میں کہ آپ کا دشمن آپ سے دہلنے لگے۔ دیکھیے، یہ جو کچھ میں کہہ رہا ہوں، یہ دونوں باتیں میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا ہوں، قرآن کہہ رہا ہوں۔ اور آپ آئیے میرے پاس، میں آپ کو قرآن مجید سے دونوں چیزیں دکھا دوں گا۔ یا آپ اپنے اخلاق سے، اپنے کردار سے، اپنی سیرت سے اپنے دشمن کو دوست بنا لیجیے، اور یا آپ اپنے دبدبے سے اپنے دشمن کو روک بٹھا دیجیے۔ نہ آپ دبدبا پیدا کریں گے، نہ اخلاق برتیں گے، تو کیا ہوگا؟ کیا ہوگا؟ یوں ہی رسوائی ہوتی رہے گی اور یوں ہی ذلت ہوتی رہے گی۔ عزیزان گرامی، اسلام میں سرور کائنات کی سیرت ہے، جنہوں نے تبلیغ کی اخلاق کے ساتھ، وہ صاحب خلق عظیم تھے۔ مسلمانوں کو چاہیے کہ سیرت رسول پر چلیں۔ ہمارے رسول نے مکے کے ماحول میں، مدینے کے ماحول میں، دشمنوں کے ماحول میں، لڑائی کے ماحول میں، عزیزوں کی میتوں پر، دوستوں کے جنازوں پر، خمسان کے رن میں
اخلاقی اعلیٰ معیار کو کہیں گرنے نہ دیا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ پتھر موم ہو گئے، نتیجہ یہ ہوا کہ سنگ دل اسلام لے آئے، نتیجہ یہ ہوا کہ دشمن دوست بن گئے، نتیجہ یہ ہوا کہ قاتل محافظ قرار پائے۔ یہ اخلاق رسول کا اثر تھا۔ آپ دنیا کے سامنے اسلام کی حقیقی تصویر پیش کیجیے، اسلام کی سچی تصویر پیش کیجیے۔ مولا علی اگر ایک طرف فاتح خیبر ہیں تو دوسری طرف ان کے اخلاق کا انکسار یہ ہے کہ ایک غریب کنیز بھی ان کو اپنی طرف متوجہ کر لیتی ہے، ایک یتیم بچہ بھی ان سے راستے میں روک کے بات کر لیتا ہے، ایک غلام بھی اپنا مسئلہ ان کے سامنے آسانی سے رکھ دیتا ہے۔ تو معلوم علی ایک طرف وہ ہیں کہ جن کے ہاتھ میں کبھی عمر کا سر ہے، کبھی خیبر کا دروازہ ہے، اور دوسری طرف علی کبھی کسی بڑھیا کا سامان اس کے گھر میں پہنچا رہے ہیں، کبھی کسی کنیز کی طرف سے دکاندار سے بات کر رہے ہیں، کبھی کسی یتیم کو کلیجے سے لگا کے پیار کر رہے ہیں۔ عزیزان گرامی، اس سیرت کو سامنے رکھیے اور دنیا کے سامنے پیش کیجیے۔ آج ہم تصویر علی کا ماتم کرتے ہیں۔ علی ایک کردار کا نام ہے، علی ایک کیریکٹر کا نام ہے، اور وہ کیریکٹر ہے نصرت اسلام، ظلم کے خلاف میدان میں ڈٹ جانا۔ سنیے گا، ایک کیریکٹر ہے ظلم کے خلاف میدان میں ڈٹ جانا۔ مکے میں یہ کیریکٹر ابو طالب کا تھا، جو لوہے کی دیوار بن کے کھڑے ہو گئے رسول کے سامنے، تو ظلم کا آیا وہ ہر پتھر پلٹ گیا اور رسول کو کوئی نقصان نہ پہنچا۔ 12 سال ابو طالب نصرت اسلام کرتے رہے اور سرور کائنات کے لیے سینہ سپر رہے، لیکن جب ابو طالب دنیا سے جانے لگے تو رسول کو اکیلا چھوڑ کے نہیں گئے، بلکہ اپنے بدلے ایک محافظ دے کے گئے، جس نے ابو طالب کے بعد شب ہجرت بستر پر سو کے، بدر میں سر ہتھیلی پر لے کے، احد میں تلوار چلا کے، خندق میں عمر کو گرا کے، خیبر میں دروازہ اکھاڑ کے نصرت اسلام کی عزیزوں، حیدر کرار نے اپنے باپ کی وراثت پائی تھی، تو حیدر کرار یہ نہیں چاہتے تھے کہ یہ وراثت آگے نہ بڑھے، لہذا بڑے بھائی عقیل سے کہا کہ ایک بہادر گھرانہ بتائیے جہاں میں شادی کروں تاکہ ایسا بیٹا پیدا ہو جو ذخیرہ ہو۔ میں کہوں گا یا علی بیٹوں سے دل نہیں بھرا، ابھی 2 بیٹے مل گئے، دونوں امام، دونوں معصوم، دونوں جنت کے شہزادے، دونوں سوارے دوش رسول، دونوں صاحب آیا کثیر،
دونوں صاحب آئے مودت، دونوں سورہ دہر میں شریک، دونوں کے لیے جنت سے کپڑے آئے، دونوں کے لیے رسول مرکب بنے۔ یا علی ایسے دو بیٹے تو کسی کو نہیں ملے، ایسے دو تو کسی کو نہیں ملے برابر کے، جیسے آپ کو مل گئے۔ اور مولا علی ابھی بیٹوں سے دل نہیں بھرا، اور بیٹے کی تمنا ہے۔ ممکن ہے جواب دے اس اللہ کا احسان جس نے مجھے ایسے دو بیٹے دیے، مگر مجھ سے لے کے روز مباہلہ وہ بیٹے محمد کو دے دیے۔ اب وہ تو دونوں محمد کے ہو گئے، میرا بیٹا کہاں ہے؟ عزیزوں، جس علی نے کوئی تمنا نہ کی، اس علی نے ایک بیٹے کی تمنا کی۔ ہماری اردو زبان میں ایک محاورے کا جملہ ہے کہ اللہ چاند کا بیٹا دے، یہ کہا جاتا ہے اردو زبان میں، اللہ چاند کا بیٹا دے، یا کسی کو بیٹا ملا تو کہتے ہیں اللہ نے ان کو چاند کا بیٹا دیا، لیکن وہ چاندوان تھوڑی ہوتا ہے، کہا جاتا ہے۔ لیکن علی کو واقعی خدا نے چاند کا بیٹا دیا، علی کو واقعی چاند کا بیٹا دیا، اور ایسا چاند دیا، ایسا چاند دیا جو سورج کے سامنے چمکتا ہے۔ ہماری دنیا کا چاند چمکتا ہے، مگر جب سورج چھپ جائے، علی کا چاند سورج کے سامنے چمکتا ہے۔ یقین نہ آئے تو کربلا میں دیکھ لیجئے، اگر ادھر شہادت کا سورج چمک رہا ہے تو ادھر وفا کا چاند چمک رہا ہے۔ بیٹا ملا، بے مثال بیٹا، اور اب ساری آگے بڑھ گئی، کریکٹر ایک ہے، نام بدلے ہیں۔ میری بہت پرانی مثال ہے اور بہت دفعہ کی پڑھی بھی، کبھی کبھی ریپیٹ کر دیتا ہوں، اس لیے کہ ہر مجلس میں کچھ مجمع نیا بھی ہوتا ہے، کہ چیز ایک ہی ہوتی ہے، علاقے کے بدلنے سے نام بدل جاتے ہیں۔ ہندوستان سے نکلے تو انڈین ایئرپورٹ پر بمبئی میں کہا پانی، اس نے لا کے پانی دے دیا۔ جب تہران پہنچے کہا پانی، تو کچھ صورت دیکھ کے چلا گیا، تو کسی نے کہا آپ ہندوستان میں نہیں ہیں، یہاں کا آدمی پانی نہیں سمجھے گا، آپ کہیں ہیں۔ اور جب اس کو بلا کے کہا آپ، تو پانی لے آیا۔ وہاں سے جدے پہنچے، جدے میں کہا آپ، تو منہ دیکھ کے چلا گیا۔ نہیں، سمجھدار نے کہا نہیں، یہاں پر آپ سمجھ میں نہیں آئے گا، آپ عرب میں آ گئے، یہاں ماں کہیے مویا، پانی لائے گا۔ جب کہا تو پانی لے آیا۔ پانی وہی ہے جو بمبئی میں پیا، وہی تہران میں پیا، وہی جدے میں پیا، مگر نام بدل گئے علاقے کے بدلنے سے۔ معززان گرامی، کیریکٹر ایک ہے، نام بدل رہے ہیں۔ مکے میں اسی کا نام ابو طالب ہے، مدینے میں اسی کا نام علی ہے، کربلا میں اسی کا نام عباس ہے۔ اور فرمایا آپ نے، پردے کے محافظ، لشکر کے علمدار، سکینہ کے دل کی ڈھارت، زینب کے قلب کی قوت، ایک ایک کر کے لوگ مقتل میں جاتے رہے، جام شہادت پیتے رہے۔
آخر میں عباس آیا، آقا اب مجھے بھی اجازت دے دیجیے۔ کہا بھیا تم تو میرے لشکر کے علمدار ہو، کہا آقا وہ لشکر کہاں گیا جس کا میں علمدار ہوں؟ اب مجھے بھی اجازت دیجیے۔ کہا نہیں بھیا نہیں، تمہیں نہیں۔ عباس سوچ رہے ہیں اجازت نہیں ملتی۔ مشکل کشا کی پوتی نے مشکل کشائی کی، سکینہ ہاتھوں میں خالی ساغر لیے بچوں کو لے کے آئی، عباس کو گھیر لیا، حسین نے یاد سے بھائی کو دیکھا، اچھا بھیا جاتے ہو تو ان بچوں کے لیے پانی کی تدبیر کر دی۔ سکینہ نے ننھے ہاتھوں سے لا کے مشق دی، عباس نے بھتیجی کی مشق لے لی۔ اس کے بعد عباس اور سکینہ میں تو ملاقات نہیں ہوئی، مگر آج تک عباس کے علم میں مشق سکینہ بنتی ہے۔ مشکلہ لے کے چلے، گھاٹ پر قیامت کی لڑائی ہوئی، فوجوں کو دور بھگا کے دریا میں اترے، سکینہ کی سوکھی مشق بھری، دعا کیجئے یا اللہ یہ مشق سکینہ تک پہنچ رہا۔ سلام ہو تاجدار وفا، دریا میں جا کے 3 دن کے پیاسے نے پانی نہ پیا، دریا سے پیاسا نکل آیا، دریا سے پیاسا نکل آیا۔ عزیزوں 2-3 منٹ مسائل ابھی اور پڑھوں گا۔ مشکلہ لے کے چلے، بھاگا وہ دشمن پلٹا، عباس کو فکر ہے مشق سکینہ بچ جائے، دانا ہاتھ کٹا تو بائیں ہاتھ سے لڑے، اور جب بایاں ہاتھ کی کٹ گیا تو مشکلہ گھوڑے کی پشت پر تھا، عباس نے سینہ دیکھ دیا، تیر آ